حضور مدنی میاں نے جب فقیر قادری برکاتی اشرفی محمد منان رضا منانی سربراہ اعلیٰ جامعہ نوری عربیہ بانی نوری مرکز درگاہ اعلیٰ بریلوی کو خلافت دی ہے، تو اس میں میرا نام محمد منان رضا منانی ابن مفسر اعظم اس میں بھی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا۔ اس سے پتہ لگا کہ شیخ الاسلام ہوں یا قاضی ملت، یہ مفسر اعظم کو یہ ہمارے جو حاسدین ہیں اور جو ہم اشرفی رضویوں کو لڑانا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک بھائی جو بڑے بھائی ہیں شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں، وہ تحریر کرتے ہیں، لکھ کر بھیجتے ہیں خلافت نامہ جب دیا منانی کو تو اس میں لکھا ہے مفسر اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہمارے ہاشمی میاں صاحب وہ جب فرماتے ہیں مفسر اعظم کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں منانی ایک نڈر آدمی ہیں اور ایک جنہوں نے نرسمہا راؤ کو بھگایا پرائم منسٹر کو، تو یہ شہزادے ہیں مفسر اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ دیکھیے اس سے اندازہ ہوا کہ ہم لوگ اشرفی رضوی جو ہے ماشاءاللہ بہت صحیح ہے، اور میرے بچے کا نام تو سمنانی ہے اور میں تو بہت اشرفی لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب اہل سنت کو چاہیے کہ دنیا بھر کی باتیں نہ کر کے جو بھی سنی ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر، تو ان سے اختلافات کی باتیں نہ کر کے محبت کی باتیں کریں، اور ہم نے اس کا دروازہ کھول دیا ہے اور ہم نے غازی ملت کو بلا لیا، اور یہاں اگر بریلوی میں حالت حال ہے اور رضوی زیادہ تو اتنا سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم آگ لگائیں گے تو آگ لگے گی، ہم پانی ڈالیں گے تو پانی پڑے گا اور اچھا ماحول بنے گا۔ لہذا اچھا ہوا کہ میں اسٹیشن گیا۔ اسٹیشن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند جو ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، وہ سادات کرام جب کوئی آتے تو پھر سرکار مفتی اعظم اسٹیشن جا کے لے کے آتے، تو اس ہی طریقے پر رہتے ہوئے میں نے حضور کا، کیونکہ میں حضور مفتی اعظم سے میں خلیفہ بھی ہوں، سرکار مفتی اعظم کا نواسہ بھی ہوں اور سگا نواسہ ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کا احسان ہے میں اسٹیشن گیا غازی ملت کو لینے کے لیے اور جامعہ اشرف صاحب کو لے کے آیا، اور اسٹیشن سے یہ نہیں کہ میں کہیں باقر گنج لے جاتا یا کہیں اور ٹھہرا دیتا، سیدھا میں درگاہ اعلیٰ حضرت نوری مرکز سوداگران لایا، اور یہاں پر آپ تشریف کئی گھنٹے رہے، اور اس کے بعد میں یہاں سے پیدل نکلا کیونکہ بھیڑ بہت گلی میں تھی، پھر انہیں بھی پیدل لے گیا تو جسیلی تک وہ ماشاءاللہ پیدل گئے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں کے جو بریلوی کے شریف لوگ جنہوں نے سادات اکرام کا بڑا لحاظ کرا، بڑی محبت کری، یہ بہت اچھا ہوا کہ حضرت کو کوئی ملال نہیں ہوا غازی ملت کو، اور وہ یہاں سے خوش گئے، کیونکہ ہم لوگ تو کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، تو جو خدمت ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ بریلوی نے بتایا ہے کہ اس جہاں میں جیسے ہم نے اعلیٰ رسول کی خدمت کری آخرت میں بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے کہ غازی ملت اور سادات کرام کی جو ہم لوگ خدمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیشہ قائم دائم رہے۔ المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا۔ سادات کرام سے محبت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ حدیث ہے، اور میں نے بیان کر دیا۔ لہذا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے افضل میاں ہیں وہ ایسے جال سے نکل کے آئیں، جو جال ہے ایک طرح کا ان کے آس پاس، اس جال سے نکلے۔ مجھے بھی تو دیکھیں میں ان کا چچا جان ہوں، اور اگر ملال انہیں ہے تو میرے بھی یہ سب عزیز ہیں، مفتی اعظم میرے سرکار ہیں، مفتی اعظم میرے والد ہیں، تاج الشریعہ میرے سگے بھائی ہیں، تو جب میں درگزر کر سکتا ہوں تو آپ کو بھی درگزر کرنا چاہیے، اور آپ کی اسٹیج سے
جو کوئی سیوانی ہے کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو آپ کو منع کرنا چاہیے، اور اگر محدث کبیر صاحب کچھ فرما رہے ہیں، خیر انہوں نے تو خیر نہیں فرمایا، تو اس چیز سے نکل کے آئیے۔ اچھا، اب میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے غازی ملت کا بڑا استقبال کر لیا، کل اگر ہم مہاریری شریف کے سجاد نشین امین ملت والدین سرکار امین میاں سرکار رفیق ملت نجیب حیدر صاحب مہاریری شریف کی یہ سادات کرام کو اگر ہم بلاتے ہیں اپنے جامع نوریہ میں یا نوری مرکز میں اور استقبال کرتے ہیں، تو کیا یہ سیوانی صاحب ان کے لیے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کریں گے؟ جہاں کہ ہمارے اعلیٰ مرید ہیں اور ہمارا پیر خانہ ہے، کیا ان کا بھی اسی طرح سے سیوانی صاحب آپ کی اجد میاں کی موجودگی میں جو کہا گیا اسی طرح سے کریں گے؟ بہرحال اس چیز کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے کیا کہا اس کو چھپائیے اور محبت کا ماحول بنائیے، عشق محبت اعلیٰ حضرت، یہی اچھی بات ہے۔ جو بھی سنی ہے جو حضور کی محبت میں مسکرائے گا سیدھا جنت میں جائے گا، اشرفی جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، برکاتی جنتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تاج الشریعہ جنت میں چلے گئے تو کیا اشرفی جنت میں جائے گا تو تاج الشریعہ جھگڑا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ جنت میں اور اچھے ولی میں نیکوں میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو جھگڑا کراتے ہیں، اجد میاں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور یہ میرا اجد میاں میرا پیارا بھتیجا ہے اور میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ تاج الشریعہ مجھ پر بہت قریب تھے، مجھے گود میں لے کر کے رکھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اگر وہ پڑھاتے نہیں تو پھر سرکار مفتی اعظم سے انہوں نے خلافت دلائی، اور حضرت مفتی اعظم ہند نے جو مجھ پر کرم فرمایا اس میں تاج الشریعہ کا بھی کرم شامل ہے، اور حضور مفتی اعظم کیونکہ مجھے حدیث بھی پڑھائی ہے سرکار مفتی اعظم ہند نے، تو سرکار جانتے تھے کہ یہ کچھ پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین دوسرے تاج الشریعہ نے اس پر میرا نام لکھا۔ تاج الشریعہ کے بڑے احسانات ہیں، امریکہ ہم چلے گئے، جرمنی ہم چلے گئے، نیدرلینڈ ہم چلے گئے، ہم کیا صلح کلی ہیں؟ کیا ہم وہابیوں سے مل رہے ہیں؟ یہ تمام سنی ہیں، سب سنی ہیں، سنی سے ملے وہ سب جنتی ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں، خدا نہ کرے اگر میں غلط ہوں تو مجھ پر کوئی حکم آپ لگا دیں، ہاں اگر غازی ملت غلط ہے تو کچھ ان پہ حکم ہی لگا دیجیے، سرکار امین ملت والدین مہاریری بھی اگر غلط ہے کوئی حکم ہی لگا دیجیے، اگر الیاس قادری غلط ہے کوئی حکم اس پہ لگا دیجیے، اگر سلمان اظہری غلط ہے تو کوئی اس پر حکم نافذ فرما دیجیے، اگر سید امین القادری غلط ہے تو کوئی حکم نافذ کر دیجیے۔ اتنا غصہ، اتنا بلڈ پریشر اہل سنت کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنی ہے اس کی اگر کوئی کمی ہے تو جیسے سرکار مفتی اعظم کا طریقہ تھا، کمرے میں بیٹھ کر کے کوئی اگر بات ہو جاتی تھی طے کر لیتے تھے اور وہیں پر بیٹھ کے اس کو عام نہیں کرتے تھے۔ بہرحال میں اپنی محبت میں پھر سمجھاتا ہوں، آپ میرے کچھ بھی ہو، میں نے آپ کو گودی میں کھلایا ہے۔ تاج الشریعہ نے کہا تھا کہ ان کو محمود تحسین رضا خان صاحب ایسے ملت جامع نوریہ پڑھاتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں، تو تم ان کو تمہارا لحاظ کریں گے اجد میاں اور تم ان کے چچا جان ہو تو تم اٹھا کے لے آیا کرنا۔ تو میں آپ کو پیدل جامع نوریہ لے جاتا تھا۔ تو کچھ میری جو میں اب اس خاندان میں بزرگ ہوں، سب میرے بھائیوں کے بچے ہیں، آپ بھی میرے بھائی کے بچے ہو۔ غازی ملت کا یہاں آنا بریلی شریف، حالانکہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، ان کا ایک سلسلہ ہے اشرفی سلسلے کے وہ تاجدار ہیں، لیکن وہ یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنیوں میں اتفاق اتحاد چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آ گیا ہے محبت کر کے آ رہا ہے تو اس سے آپ استقبال کریے۔ اسی طرح سرکار امین ملت والدین اگر حضرت تاج الشریعہ کی مزار پر ہم لوگ کوشش کر کے لے جائیں، یا جامع نوریہ میں آئیں یا جامع رضا میں آ جائیں، ان کا پورا استقبال کیجیے۔ ان کی وہ باتیں کہ یہ کیا کہہ دیا تھا جلال میں، اس کو آپ لوگ اپنے ذہن سے نکالیے۔ اسی طرح سے اگر میں نے کوئی بات اپنے بھائی کے لیے کہہ دی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، کہ میرا بھائی
بہت ہی اچھا، اور میں اس کو ولی مانتا ہوں اور اچھا آدمی ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں اگر میں نے تمہیں بہت زیادہ کہہ دیا اس کے بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جن حضرات کو آپ نے دور کر رکھا ہے، کہ ابھی دیکھیے ہم نے جامع نوریہ پروگرام کرا، سربراہ اعلیٰ جامعہ شفیہ سے بھی آئے، کیوں میں گیا تھا وہ آئے۔ جامع نوریہ پر تو خود مفتی اعظم کا اتنا کرم ہے کہ میرے بھائی نے بنایا تھا، اور وہ ماشاءاللہ شہر کے اندر سب سے بڑا مدرسہ ہے، اور آپ نے بھی اس میں پڑھا ہے۔ اس کو الحمدللہ رب العالمین ہم نے 2025 علماء کو تنخواہ 50,000 دلا دی، تو الحمدللہ جامع نوریہ پہ اللہ کا کرم ہو گیا، یہ مفتی اعظم کی عنایت برکت۔ تو میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری محبت کی بات کو سمجھیں اور یہ جال توڑیے۔ آپ اشرفیہ بھی جائیے، مہار شریف بھی آپ جائیے، کچوری شریف بھی جائیے، سب کا استقبال کیجیے۔ آپ ایک بہت بزرگ شخصیت کے، میرے بھائی تاج الشریعہ کے آپ وارث و جانشین ہیں، آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کے جو بند راستے ہو گئے، جو آپ کے راستے بند ہیں، اشرفی میں آپ نہیں جائیں گے، برکاتی میں آپ نہیں جائیں گے، منانی کے آپ نہیں جائیں گے، سبحانی میاں کے آپ نہیں جائیں گے، یہ سب بند راستے آپ کھولیے۔ امر ملت کے بھی جائیے، سب سے پیار کیجیے، سب سے محبت کیجیے، اور کہیے عشق محبت اعلیٰ حضرت، عشق محبت اعلیٰ حضرت۔ تو آج میں نے میرا، کیونکہ ماشاءاللہ اس وقت مجھے کوئی آپ سے ملال نہیں، تو میں آپ کو پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری بات کو آپ کو سمجھنے کی توفیق۔ جس طرح میں 10 مرتبہ اپنی بھابھی جان سے ملنے جاتا ہوں، آپ سے مل کے آتا ہوں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میں جاتا ہوں تو آپ بھی آئیں، آپ کے بچے بھی آئیں، میرے بچے بھی جائیں، تو اس طرح ماحول بن جائے گا۔ اور یہ جو دور کے لوگ ہیں، چاہے کوئی صاحب بھی ہوں، سیوانی صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں، وہ آپ کے کام نہیں آنے والے ہیں۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت خوش ہوں گے کہ ہم سب میں آپس میں محبت رہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانی میاں، تسلیم میاں، توصیف میاں، انجم میاں، عمر میاں، اجد میاں، اللہ اہل سنت، اہل اسمنانی میاں، حنانی میاں، سب میں اللہ تعالیٰ محبت رکھے۔ اللہ کا احسان و کرم ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ ہم اتنی عمر والے ہو گئے، تو آپ کو اتنی عمر والے کا خیال رکھنا چاہیے، اور آپ کو سمجھنا چاہیے اگر میرا کوئی ظلم ہے آپ پر، تو آپ رشتہ داری کی بنیاد پر اس کو برداشت کریں اور پیار کریں، محبت کریں، تو انشاءاللہ محبت کا جواب محبت سے ملے گا۔ میرا ضرور معاملہ ایسا ہے، میرا گھر ایسا ہے کہ مجھے ہمیشہ تاج الشریعہ سے محبت رہی، اور تاج الشریعہ کے سامنے میں نے کبھی ان سے بد کلامی ان کے منہ پر نہیں کری، یہ میں جانتا ہوں، اور اس بات کو میں قرآن بھی اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے ان کے سامنے کبھی کوئی بات نہیں کہی۔ ہاں کچھ بات ہوتی ہے، بھائی ہے وہ کہہ دیا ہوگا، لیکن پیچھے کوئی بات کہہ دی ہو، لیکن کبھی میں نے سامنے ان کا تلیہ رکھا، کبھی کوئی بات نہیں کری۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ہمیشہ محبت سے رکھے۔ اپنے بزرگوں کو بزرگ سمجھیے، اور بزرگوں کہ اگر ظلم بھی ہے برداشت کیجیے، اس کے سامنے بد کلامی نہیں کیجیے، اس کو مارنے کو مت لیجیے، اس سے آپ کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان، بزرگ کا کوئی نقصان نہیں۔ خطا ہے بزرگ کا گرفتن خطاس، اگر بزرگ کی خطا پکڑو گے تو خطا ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے، اشرفیہ آپ چلیں، مہار شریف آپ چلیں، میرے ساتھ کچوری شریف آپ چلیں، میرے ساتھ حشمت الرضا میں اور پیلی بھیت میرے ساتھ آپ چلیں۔ ہم اور آپ مل کر کے جو سنیت میں بکھراؤ ہے، اس کو ہم سب ایک کریں، محبت کریں۔ آپ سب سنیوں میں اب کب محبت کرو گے؟ اتنے حالات، ملک کے دشمن اتنے ہوتے ہوئے، اور ہم لوگ دنیا بھر کی بات ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، تو کہنا چاہیے آپ کو اجد میاں کہ جب ہمارے چچا جان ہیں، بڑے ہیں، اور انہوں نے سب کو ایک طریقے سے محبت سے لے لیا، تو ہمیں اب کیا ضرورت ہے کسی بات کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا منانی ہے، صرف آپ کا محبت کریں گے تو محبت ملے گی۔